اب جو بھی ادارے اور مقاصد ہوں، سلیکٹڈ وزیراعظم اپنی حکومت بچانے کی لڑائی لڑتے لڑتے بے دم ہو چکے۔ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں۔ پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ان کی جماعت تحریک انصاف کے 1 درجن سے زائد اراکین قومی اسمبلی نے کھلے عام بغاوت کر دی ہے۔ کچھ مزید کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے دھمکیوں اور نصیحتوں کے باوجود تحریک انصاف میں واپس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس طرح اتحادی جماعتوں کے کم از کم 15 اراکین قومی اسمبلی نے مسٹر خان کے خلاف عدم اعتماد کی حمایت کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر اگلے 7 دنوں میں آئینی طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں تو عدم اعتماد کی کامیابی یقینی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ عمران خان جو ہمیشہ اخلاقیات کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں، اپنی معزولی کے خلاف مزاحمت پر کمر باندھ چکے ہیں۔ قانون اور آئین کیا کہتا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسپیکر نے اپنے جوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یوم حساب کو مؤخر کیا ہے۔ شواہد دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پس پشت کام لیتے ہوئے معاملے پر ہر ممکن طریقے سے التوا میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں صدر عارف الوی کی ملی بھگت سے اپوزیشن کو فیصلوں کی وضاحت یا پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر مجبور کرنا شامل ہے۔ اس میں مزید تاخیر ہوگی۔ مثال کے طور پر صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ سے رائے طلب کی گئی کہ کیا فلور کراس کرنے والے اراکین قومی اسمبلی تاحیات پارلیمنٹ سے نااہل ہوں گے یا صرف ایک پارلیمانی مدت کے لیے، جس دوران پارلیمنٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ہونے والی لڑائی کا دائرہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پھیل گیا ہے۔ عمران خان روزانہ اپنے حامیوں کو 27 مارچ کو ایک تاریخی ریلی کے لیے اسلام آباد پہنچنے کی ہلاشیری دے رہے ہیں۔ اس دوران وہ ناک آؤٹ کرنے کے لیے ایک زبردست سرپرائز دینے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی برطرفی اب ایک قانونی اور آئینی مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ سپریم کورٹ پر عوامی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئینی انصاف کے تصورات سے ہاتھ کھینچ لے۔ اس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کرنے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ وہ سیاسی غیر جانبداری ترک کر کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ یہ خوفناک اور پرخطر حکمت عملی ہے۔ حزب اختلاف پہلے ہی 27 مارچ کے عمران خان کے جلسے کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے 28 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کیا جائے گا۔ نہیں معلوم کہ عمران خان کی طرف سے کسی نہ کسی بنیاد پر اسے شرمندہ کرنے، تقسیم کرنے یا نیچا دکھانے کی کسی بھی کوشش پر اسٹیبلشمنٹ کیا رد عمل ظاہر کرے گی۔ مثال کے طور پر موجودہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کرنا اور ایک نئے کو نامزد کرنا۔ ایسے کسی بھی اقدام کو ایک سے زیادہ طریقوں سے ادارہ جاتی طور پر چیلنج کیا جائے گا۔ اس کے لیے ممکنہ تشدد ایک سٹیج فراہم کر سکتا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ قومی مفاد میں مرکزی کرداروں کے درمیان کوئی نہ کوئی سمجھوتہ کرا دیا جائے۔ مجوزہ فارمولے کے تحت اگلے سال کی بجائے اس سال کے آخر میں غیر جانبدار اسٹیبلشمنٹ کے تحت انتخابات ہوں اور عدم اعتماد کے ووٹ کو کالعدم قرار دینے کے بدلے میں نیب، ایف آئی اے وغیرہ کی جانب سے اپوزیشن کو نشانہ بنائے جانے سے روکا جائے۔ اس طرح حکومت اور حزب اختلاف دونوں کا بھرم رہ جائے گا۔ ہم اسٹیبلشمنٹ، وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان کچھ معنی خیز ملاقاتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ حکومت کے اتحادیوں جو اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے کہلاتے ہیں نے تاحال تحریک انصاف حکومت سے علیحدگی کا باضابطہ اعلان نہیں کیا۔ گویا وہ اب بھی کسی سگنل کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں قدم آگے بڑھانے یا پیچھے ہٹانے کا اشارہ کرے۔ اپوزیشن نے اسلام آباد کی طرف اپنا مارچ 2 دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ اب وہ اپنی ریلی عمران خان کے جلسے کے اگلے دن منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی ریلی بھی اسی روز تھی جس روز عمران خان کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کے عدم اعتماد کی قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی تاریخ 25 مارچ سے 28 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ پارٹی تبدیل کرنے والے اراکین قومی اسمبلی کو ڈی سیٹ یا نااہل کرنے کا فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں کر رہی۔ یہ فیصلہ سیاسی مستقبل پر بڑی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اور عدم اعتماد کے ووٹ کے نتائج کا ترازو ایک یا دوسری طرف جھکا سکتا ہے۔ دوسری طرف میڈیا کی ذمہ دار آوازیں کہتی ہیں کہ عمران خان کو آنے والے دنوں میں ایسی ضربیں لگیں گی جو انہیں زمین بوس کر دیں گی۔ یہ ان کے اتحادیوں کی طرف سے باضابطہ اعلانات ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے حزب اختلاف کی صفوں میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس سے ان کی حکومت خود بخود گر جائے گی۔ عدالت یا الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی انہیں ناک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ حزب اختلاف کے لیڈروں کا اصرار ہے کہ وہ کشتیاں جلا چکے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ خارج از امکان ہے کیونکہ ان کے درمیان اعتماد کی کمی ہے۔
عمران خان نے اتنی کثرت سے جھوٹ بولا ہے اور اتنے یوٹر لیے ہیں کہ وہ اس کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانیوں کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دباؤ برقرار رکھیں گے چاہے عمران خان کسی نہ کسی وجہ سے اس ضرب سے بچ جائیں۔ وہ عمران خان کو منمانی کرنے کا موقع نہیں دے سکتے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ پارلیمانی جمہوریت کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ اگلے انتخابات میں دھاندلی کر کے فسطائی حکومت قائم کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اعتماد کا فقدان بھی ہے۔ اسی نے اپوزیشن کو معاملات کو اس نہج تک لانے کا موقع فراہم کیا ہے جس دوران سویلینز کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی غور کر رہی ہے کہ اس کا حالیہ ہائیبرڈ حکومت قائم کرنے کا تجربہ ناکامی سے دوچار ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوشربا مہنگائی، بے روزگاری، بڑے پیمانے پر بے چینی اور پریشان کن تناؤ کی وجہ سے معیشت کی نبضیں مسلسل ڈوب رہی ہیں۔ یہ ایک ایسے ملک کے ڈھانچے کے لیے خطرناک ہے جو پہلے ہی دہشت گردی اور علیحدگی پسندی سے دوچار ہے اور مالی دیوالیہ پن کا سامنا کر رہا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں سیاسی محاذرائی عروج پر پہنچ جائے گی۔ اپوزیشن کے پاس تمام کارڈز ہیں لیکن عمران خان ایک ترپ کے پتے کے ذریعے کھیل تبدیل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آخری تجزیے میں اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ ہیں جن کے فیصلے توازن کو کسی طرف چکائیں گے۔ اگر دونوں غیر جانبدار رہیں تو جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو بحال کر کے ملک کی غلطیوں کو درست کیا جا سکتا ہے۔